بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کبھی جوش میں اور جذبات میں، خوشی اور غم میں، کبھی کوئی ویسی نظر مانتا ہے، کوئی ویسی منت مانتا ہے کہ جب وہ جوش کم ہو جاتا ہے، جذبات ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں تو اس سے اس منت کو پورا کرنا، اس نظر کو پورا کرنا بڑا دشوار لگتا ہے۔ اس اعتبار سے بھی کہ دشوار کہ جوش اور جذبات میں اس نے تو کوئی ویسا وعدہ، کوئی ویسی نظر مان لی کہ جب جوش ٹھنڈا ہو جاتا اس سے لگتا ہے یار اس سے تو بہتر تھا وہی ہو جائے جو میں نے نظر مان لی، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اس میں تو مجھے زیادہ نقصان لگ رہا ہے، یا فائنانشلی یا جسمانی۔ اسی طرح خوشی میں کبھی آدمی کوئی کام اس کا ہونے والا ہوتا ہے، نوکری لگنے والی ہے، بزنس پار ہونے والا ہے، کہیں سے کچھ نکلنا، لاٹری لگنے والی ہے، لاٹری ٹھیک ہے یعنی وہ اپنی جگہ، تو ایسے میں انسان کبھی کبھی خوشی میں کسی سے وعدہ کر بیٹھتا ہے کہ اگر میرا یہ کام ہوا میں آپ کو 1,00,000 روپے دوں گا، میرا یہ کام ہو گیا تو میں مسجد کو اپنی زمین دے دوں گا، میں ادارے کو فلاں چیز دوں گا، میں 1 مہینے کے روزے رکھوں گا۔ لیکن بعد میں جب جذبات کم پڑ جاتے ہیں پھر وہ سوچتا ہے یار میں نے تو بڑا اپنا نقصان کر دیا، میں یہ کیسے کروں، اس میں تو زیادہ نقصان ہے میرا۔ یا کبھی غم، پریشانی ہے، اب ڈرے سہمے ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا بیماری آپ کو ڈرا دیا گیا ہے۔ اب اس خوف کے عالم میں آپ فوراً نظر مان بیٹھتے ہیں کہ اگر میں ٹھیک نکلا، میرا ٹیسٹ ٹھیک نکلا تو میں اپنی پراپرٹی ساری دھان کرتا ہوں، میں اپنی فلاں چیز اللہ کے راستے میں دے دیتا ہوں، میں 1 سال کے روزے رکھوں گا، 1 مہینے کے روزے رکھوں گا، یا میں ایسا کروں گا ویسا کروں گا۔ یہ آپ نے اس وقت وہ پریشانی کے عالم میں کہا ہوتا ہے، لیکن جب آپ اندر سے ٹھیک ہو کے نکلتے ہیں تو پھر آپ پریشان ہو جاتے ہیں، یار میں نے یہ تو ایسا کہا تھا، اب کیا بنے گا؟ اب اگر میں اپنی پراپرٹی دان کرتا ہوں، یہ تو میں نے بڑی مشکل سے تنکا جمع کر کے آشیانہ بنایا ہوا ہے، اس میں تو زیادہ نقصان اب لگ رہا ہے۔ اب یہاں وہ پریشان ہے کہ اب کرے تو کیا کرے، دے تو زیادہ نقصان ہے، 1 مہینے کے روزے رکھنے، وہ روزہ ہم سے رکھا نہیں جاتا جو رب نے یوں بھی فرض کیا ہے رمضان کا، تو یہ روزہ جس میں کوئی اور بھی میرا ساتھ نہیں دینے والا ہے تو اور بھی زیادہ پریشانی ہے۔ یا پھر حج جس کے لیے زر کثیر چاہیے، اب پریشانی اس کے لیے بن جاتی ہے کہ کیا کریں، وہ دے تو زیادہ نقصان اٹھانا ہے فائنانشلی یا جسمانی۔ ایک طرح یہ پریشانی کھڑی، اور دوسری طرف اگر پھر کوئی دیتا بھی ہے چونکہ وہ مجبوراً دے دیتا ہے کہ میں نے نظر مانی ہے، مجھے دینا ہے، شریعت مجھے کہہ رہی دو، کہ واجب ہے نظر کا پورا کرنا، اب وہ مجبوراً دے دیتا ہے، تو جب مجبوری میں اس نے دیا تو اس کے اندر چاہے نظر اس کی پوری ہو جاتی ہے لیکن اس کے اندر وہ عبادت کی مٹھاس نہیں رہ پاتی ہے، صدقے کے اندر جو مٹھاس ہونی چاہیے، جو عبادت کے معنی ہونا چاہیے وہ نہیں رہتا ہے۔ اور صدقے کے لیے شریعت نے جو کہا تھا رد البلا، کہ یہ مصیبتوں کو ٹالنے والا، تکلیف کو کم کرنے والا، رب کے غضب کو ٹھنڈا کرنے والا ہوتا ہے، اب میرے اس صدقے میں وہ چیز نہیں پائی جاتی، اس لیے اس کو میرا مجبوری سمجھ کر کے دیا ہوا ہے، وہ میرے مجبوری اس اعتبار سے کہ میں نے ہوش و حواس میں، جذبات میں وہ کہا تھا، اب ہوش میں آنے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ یار میں بڑا مجبور ہوں اسے پورا کرنے میں، اب پورا کر رہا ہوں مجبوراً، تو وہ عبادت کی مٹھاس اس میں نہیں، تو وہ مجھے فائدہ بھی نہیں دے پاتا۔ اسی لیے ہمارے صدقات جو ہیں عموماً ہماری پریشانیوں کو کم نہیں کر پاتے ہیں، ہماری تکالیف کو دور نہیں کر پاتے ہیں، رب کے غضب کو کم نہیں کر پاتے ہیں۔ اب کیا اس کا حل نکالا جائے تاکہ میرا فائنانشلی یا جسمانی نقصان نہ ہونے پائے؟ تو اس سلسلے میں اس کو سمجھنے سے پہلے بات سمجھی جائے، ایک چیز ہوتی ہے یمین، ایک ہے نظر۔ یمین کے اندر 3 چیزیں ہوتی ہیں، یمین کے لغوی معنی قوت اور مضبوطی کے ہیں۔ میں اگر کوئی کام ارادہ رکھتا ہوں اور اس ارادے کے لیے کرنے نہ کرنے کے لیے، ہونے نہ ہونے کے لیے اگر میں نے کوئی لفظ استعمال کیا، بعد میں کوئی شرط لگائی، اللہ کا نام لیا، تو اگر یہ چیز ایسی ہے کہ اس کی بنا پہ اب میرا وہ ارادہ مضبوط ہو جائے تو وہاں یمین کے معنی پائے جاتے ہیں۔ مثلا کسی نے قسم کھائی کہ واللہ میں یہ کام کروں گا، اب جب اس نے اللہ کا نام لیا ہوا ہے تو جو مسلمان ہوگا اور رب کے نام کی عقیدت ہوگی، اب وہ نہیں چاہے گا کہ اپنا وہ کام نہ کرے، کہ اس سے رب کے نام کا پھر میں نے لاج نہیں رکھی ہوئی ہے، اب یہ رب کا نام اس کے لیے مقوی ارادہ بن جاتا ہے، اس سے اس کا ارادہ مضبوط ہو جاتا ہے، تو اس کے اندر یمین کے معنی پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح یمین کے اندر مانع اور مخوف ہونے کے بھی معنی پائے جاتے ہیں۔ مانع اور مخوف کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ چیز میں نے جو شرط لگائی ہے اس پر میں نے جو جزا رکھی ہے،
اگر میں وہ شرط پوری نہیں کرتا ہوں تو مجھے وہ جو جزا دینی پڑتی ہے اس پر، اس کا جو مجھے نتیجہ بھگتنا پڑتا ہے، وہ نتیجہ سنگین ہوتا ہے، جس کی بنا پہ وہ مجھے چاہتا اب وہ نتیجہ مجھے یہ کہے گا کہ آپ اپنے ارادے کو پورا کریں، آپ اپنا ارادہ توڑیں نا۔ اب وہ میرے لیے ارادہ توڑنے کے لیے رکاوٹ بنتا ہے، تو یہ ہو گیا مانع بننا۔ اور اسی طرح وہ سنگینیت اس کی، وہ مجھے ڈرا رہی ہے کہ اگر آپ نے یہ کام کیا، اپنے ارادہ پورا نہیں کیا، چاہے کرنے کا تھا، نہ کرنے کا تھا، ہونے کا تھا، نہ ہونے کا تھا، اگر آپ یہ پورا نہیں کرتے تو آپ کو وہ پریشانی اٹھانی ہے۔ تو وہ اب میرے لیے ڈرانے والی بن جاتی ہے، مخوف بن جاتی ہے کہ نہیں، آپ اپنے ارادے کو آپ پورا کر ہی لیں، ورنہ آپ کو وہ پریشانی اٹھانی ہے۔ تو جس شرط و جزا کے اندر بھی یہ معنی پائے جائے، وہ شرط و جزا یمین بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ یمین کی تعریف سمجھنے کے بعد اب آ جائیے، اگر میں نے کوئی اسی طرح کی نظر مانی ہے، جوش و جذبات میں مانی ہے، جنون میں مانی ہے، خوشی یا غم میں مانی، اسی بنا پہ کسی حکیم نے کہا خوشی اور غم میں کسی سے کوئی وعدہ آپ نہ کیا کریں، کوئی نظر نہ مانا کریں، کہ اس وقت آپ اپنے جذبات پر قابو نہیں پاتے ہیں تو پھر ٹھنڈا ہو جانے پر دشواری پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ایسے میں اس کا حل کیا ہوگا؟ تو آئیے ہم اس کا حل شریعت سے دیکھیں۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ، یہ سارے کے سارے ائمہ اس بات پہ متفق ہیں۔ فقہ حنفی کی عظیم کتاب ہدایہ جلد ثانی میں دیکھا جائے، کتاب الایمان جلد ثانی، کتاب الایمان صفحہ نمبر 480 پہ یہ مسئلہ دیکھا جا سکتا ہے۔ وہاں انہوں نے جو صورت نقل کی ہے وہی اس کا حل ہے۔ اب دیکھیں، میں نے جو شرط رکھی ہوگی وہ شرط میں دیکھوں وہ کیسی ہے، کیا وہ میں چاہوں گا اس کا ہونا یا نہیں چاہوں گا۔ اسی طرح جو میں نے اس پر ریوارڈ، جو میں نے جزا رکھی ہے، وہ میرے زیادہ نقصان دہ یا اس شرط کا پورا کرنا نہ کرنا میرے زیادہ نقصان دہ ہے۔ اگر جزا میرے لیے زیادہ نقصان دہ ہے تو میں نہیں چاہوں گا اپنے اس ارادے کو توڑنا جو میں نے کہا تھا، تو اس صورت میں وہ جزا میرے لیے مانع مخوف بنتی ہے، مقوی ارادہ بنتی ہے۔ تو پھر اس کے اندر، اس شرط و جزا کے اندر یمین کے معنی بھی پائے جاتے ہیں، اور وہ اپنے سنٹنس کے اعتبار سے، صیغے کے اعتبار سے نظر بھی ہوتا ہے۔ تو ایسی جگہ پر فقہاء نے دونوں اختیار آپ کو دیے ہیں، آپ چاہیں تو نظر پوری کریں، اور اگر آپ کو لگتا ہے اس میں زیادہ نقصان ہے تو پھر آپ کفارہ یمین پوری کریں، آپ کفارہ یمین لے لیں، اس سے بھی آپ اپنی اس ذمہ داری سے سبکدوش ہو سکتے ہیں۔ مثلا ایک شخص نے یہ کہا کہ اگر میری بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے تو میں حج کروں گا، میری بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے تو میں 1 مہینے کے روزے رکھوں گا، میرا فلاں بیمار ٹھیک ہو جاتا ہے تو میں اپنی پراپرٹی کو دھان کروں گا۔ اب یاد رکھیں، اب غور کریں اپنے عرف پہ، اپنے ضمیر پہ۔ ہر شخص چاہے گا یار بھلے پراپرٹی ساری چلی جائے، بھلے روزہ رکھنا پڑے، بھلے حج کرنا پڑے جس کے لیے زر کثیر چاہیے، لیکن میری بیماری ٹھیک ہو۔ یہاں آپ چاہیں گے یہ شرط ہونی چاہیے، میری شفا ہونی چاہیے، چاہے یہاں سے ایسا ہو جائے، یہ مجھے پریشانی اٹھانی پڑے، تو دیکھ لیجئے یہ آپ کے لیے مانع اور مخوف نہیں بن رہی۔ اب اس کا ہونا آپ کے لیے ڈراؤنے والا، ڈراؤنا نہیں بن رہا ہے، بلکہ آپ چاہتے ہیں یہ ہو تاکہ مجھے وہ کرنا پڑے، بھلے وہ ہو لیکن چونکہ یہ ہو رہا ہے، یہ فائدہ، اب وہ آپ کے لیے نقصان دہ نہیں لگتا ہے، وہ آپ کے لیے پریشانی نہیں لگتی۔ تو ایسی شرط و جزا یہ آپ کے لیے مانع اور مخوف بنی نہیں، اب یہ چاہتی کہ نہیں آپ کا وہ کام ہو جائے، آپ اس سے گھبرا نہیں رہے، اس سے پریشانی نہیں ہو رہی، یہ آپ کے لیے رکاوٹ، اس کا ہونا رکاوٹ نہیں بن رہا ہے شفا کے ہونے کے لیے۔ تو یہاں ایسی شرط کو ہم کہتے ہیں، یہ شرط جو ہوگی اس کے اندر صرف نظر کے معنی پائے جاتے ہیں، اس کے اندر یمین کے معنی قطعاً نہیں پائے جاتے۔ یہاں آپ کو ہر حال میں نظر ہی پوری کرنی ہے۔ لیکن اگر میں نے کوئی ویسی شرط لگائی جس کے اندر یمین کے معنی ہو، میں مثال سمجھا رہا ہوں، مثلا میں نے کہا اگر میں کلاس گیا، یا آج اگر میں نے کھانا کھایا، یا خدا نخواستہ آج اگر میں نے فلاں چوری کی، یا آج اگر میں نے جھوٹ بولا، تو میں حج کروں گا، میں اپنی پراپرٹی دھان کروں گا، میں 1 مہینے کے روزے رکھوں گا، یا میں فلاں اپنی زمین فلاں مسجد کو دے دوں گا۔ یہاں دیکھیں، جو میں نے شرط لگائی کہ اگر میں نے کھانا کھایا، یا اگر میں نے فلاں چیز کیا، یہ چیز ایسی جو میں اب ہونا نہیں میں چاہوں گا نہیں یہ چیز ہو جائے۔ جیسے کہ اگر کھانا نہ کھانا اتنا بڑا لاس نہیں ہے میرا، جتنا اگر میں کھانا کھا لوں تو اس پر جو مجھے نقصان اٹھانا ہے، کہ پھر مجھے پراپرٹی دھان کرنی ہے، پھر مجھے روزہ رکھنا ہے 1 مہینے کا، یوں رب نے جو رمضان کا روزہ رکھا ہے وہ مشکل ہوتا ہے گزارنا، یہاں یہ ایک الگ زائد روزہ ہے، تو میں نے اور زیادہ پریشانی ہے۔ تو اس میں دیکھا جائے تو یہاں میں چاہوں گا یہ شرط، یہ جو میں نے لگائی تھی کہ میں نے اگر کھانا کھایا، اب میں کھانا یہاں نہیں چاہوں گا، میں چاہوں گا یہ کام نہیں ہونا چاہیے،
کس سے کہ اگر یہ ہوا تو مجھے بڑی پریشانی اٹھانی. وہ اب یہاں اس کام کا نہ ہونا میرے لیے اتنا نقصان دہ نہیں لگتا ہے جتنا اس کے ہونے پر یہ پریشانی میرے لیے بن رہی. تو یہاں دیکھ لیجیے جو میں نے جزا لگائی تھی کہ اگر میں نے یہ کام کیا، کھانا کھایا، دکان پہ گیا، اگر میں نے جھوٹ بولا، خدا نخواستہ چوری کی، تو میں یہ پراپرٹی دان کروں گا. تو پراپرٹی کا دان کرنا یہ میرے زیادہ لاس لگتا ہے، نقصان لگتا ہے بمقابلے کھانا نہ کھانے کے، بمقابلے اپنے اس ارادے کو پورا کرنے کے. تو یہاں یہ دیکھ لیجیے یہاں یہ جزا مانع اور مخوف بنتی ہے. یہاں اس کا ہونا میرے لیے رکاوٹ بن جاتا ہے، ڈرانے والا بن جاتا ہے کہ آپ نے یہ جو کہا کہ میں نے اگر کھانا کھایا اس لیے آپ کھانا نہ کھائیے، یہ مجھے یہاں ڈرا رہا ہے کھانا کھانے سے، اب یہ مجھے ڈرا رہا ہے یہاں جھوٹ بولنے سے، یہ مجھے یہاں ڈرا رہا ہے اب فلاں جگہ جانے سے، کہ اگر آپ گئے، حالانکہ نہ جانے میں آپ کو اتنا زیادہ نقصان نہیں، لیکن اگر گئے تو اس سے بڑا نقصان آپ کو اٹھانا ہے. تو ایسی جو شرط ہوتی ہیں، شرط و جزا، اس کے اندر یمین کے بھی اب معنی پائے گئے. یمین کے میں نے کہا تھا 3 معنی. قوت ہے، یہاں وہ مضبوطی پیدا کر دیتا ہے. اس کا یہ معنی اور مخوف ہونا، اس کا یہ زیادہ سنگین ہونا بمقابلے اس کے، یہ میرے لیے اب وہ بن جاتا ہے کہ نہیں آپ ہر حال میں اپنے ارادے کو پورا کریں. تو یہ مقوی بھی بن گیا، معنی اور مخوف بھی بن گیا. تو ایسی جو شرط و جزا ہوگی تو اس کے اندر چونکہ یمین کے بھی معنی پائے جاتے ہیں، ایسی شرط و جزا کے لیے فقہا نے یہ حل نکالا کہ چونکہ یہ اپنے سینٹنس کے اعتبار سے، جملے کے اعتبار سے، اپنے صیغے کے اعتبار سے نظر ہیں، اور اپنے مفہوم کے اعتبار سے کہ مفہوم اس کے اندر قوت کا، معنی اور مخوف بننے کا پیدا ہو رہا ہے، تو اس کے اعتبار سے یہ یمین بھی ہے. اب آپ کو خیار ہے، اختیار ہے، آپ چاہیں تو نظر پوری کریں جو آپ نے کہا تھا وہی ویسا ہی کریں آپ، یا چاہیں تو آپ کفارہ یمین دے کر کے وہ سستے میں چھوٹ جائے. یہاں اگر آپ کفارہ یمین دے دیتے ہیں تو آپ اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جاتے ہیں، آپ شرعاً کسی طرح ماخوذ نہیں ہوں گے، آپ پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. اور کفارہ یمین چونکہ بڑا آسان بھی ہے، یا تو آپ کو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا 10 مسکینوں کو کپڑا پہنانا ہے، یا آپ کو ایک غلام آزاد کرنا ہے جو عموماً آج کے دور میں تو فی الحال کہیں شرعی طریقے پہ ہے نہیں، یا پھر آپ کو 3 دن کے لگاتار روزے رکھنے ہیں. یہ چونکہ بڑی آسان سی صورت ہے، آسان سزائے ہیں. 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، کپڑا دینا، یا وہ غلام آزاد کرنا، یہ 3 نہیں مل رہے تو ان میں سے آپ کو 3 دن کے روزے رکھنا. یہ آسان ہے بمقابلے 1 مہینہ روزہ کے، بمقابلے حج جس کے لیے زر کثیر چاہیے، بمقابلے کہ آپ اپنی زمین دھان کریں. لہٰذا یہ اگر اس طرح کی آپ نے شرط و جزا رکھی ہو جس کے اندر یمین کے بھی معنی پائے جاتے ہوں مفہوم کے اعتبار سے اور صیغے کے اعتبار سے وہ نظر ہو، تو وہاں آپ کو اختیار ہے، چاہے آپ نظر پوری کریں، چاہے آپ کفارہ یمین ادا کریں. البتہ جس سے یہ بات سمجھ میں آ جائے تو ٹھیک ہے، جنہیں نہ سمجھ میں آ جائے